का वैसे ले लूंगा मैं 15,000 रुपया नाइट का 4 घंटे का। अच्छा, इन दोनों का 12,000 रुपया ले लूंगा। ये भी इसी चक्कर में? नहीं, ये बोतल के चक्कर में। इनकी बोतल ये अच्छा, कल कह रहा था सोयल मांग रहा था, इसके लिए सोयल मंगाई आज स्पेशल। अच्छा, बोतलें भी रखी हैं? हाँ जी, बोतल आपको मिल सकती। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। लेकिन खबर बहुत ही ऐसी है कि आपका दिल दहल जाएगा सुनकर, क्योंकि इससे पहले तक हो सकता है कि आपने इस तरह की खबरें सुनी हो, लेकिन आपको लगता हो कि ये मफरूज़ों पे है बात। लेकिन आज तो आपको सबूत मैं दिखाने वाली हूँ। आज तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मरी के अंदर गलाजत का कारोबार, जिस्म फरोशी का कारोबार जो है वो 12 महीने से जारी है। और सबसे बढ़कर ये कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं, वहाँ आर्मी मौजूद है, वहाँ टूरिज़्म की जो पुलिस है वहाँ उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं। और क्या वो उनकी सरपरस्ती कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारा मामला आपके सामने रखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके भी भाई या आपके रिश्तेदार या आपकी फैमिली मेंबर के जो मेल्स हैं उनको बार बार मरी का ट्रिप करना पसंद है, तो सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि एक दफ़ा अगर कोई घूम के आ जाता है तो बार बार उस जगह पर कोई क्यों जा रहा है, उसकी वजह वहाँ पर आने वाले जो मकरू धंधे हो रहे हैं वो है। और वहाँ पर जो आपको पता है कि मरी के अंदर तो पूरे 12 महीने तक लोग आते जाते रहते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे शदीद सर्दी हो, चाहे स्नो फॉलिंग हो, चाहे वहाँ पर बारिश हो, कुछ भी हो, वहाँ पर लोगों की ट्रैफिक जो है वो रवान दवा होती है। मरी के अंदर अगर आप जाएं और माल रोड पे आप ना जाएं, ये हो ही नहीं सकता। आप मरी के नीचे वाले पहाड़ों पे चाहे स्टे करें, चाहे ऊपर वाले पहाड़ों पे स्टे करें, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपकी होती है माल रोड। माल रोड से ही आपने आगे जाना होता है डिफरेंट प्लेसेस पे। माल रोड पे ही आपने शॉपिंग करनी होती है, माल रोड पर ही रेस्टोरेंट्स हैं, माल रोड पर ही आपने घूमना फिरना है। लेकिन वहां पर अब बेहयाई का एक नया कारोबार शुरू हुआ है, जो कि अभी नया नहीं है लेकिन आपके सामने नए तरीके से रखा जाएगा। मैं अभी एक क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ तफसीलात बताना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप क्लिप देखें तो आपको समझ में आए। हो क्या रहा है कि वहां पर जिस्म फरोशी के लिए बकायदा तौर पे अब आदमी जो हैं वो खड़े होते हैं, जो कि पहले तक ऐसा नहीं होता था। आज से पहले जिस्म फरोशी का कारोबार जो है वो मरी में इस तरीके से होता था कि जब कोई शख्स जाता था, अगर लड़के अकेले होते थे या कोई लड़का अकेला होता था, यानी कि अगर उनके साथ कोई फीमेल्स नहीं होती थी, फैमिली नहीं होती थी, और वो जिस रेस्टोरेंट में, जिस होटल में अपना कमरा बुक करवाते थे, वहां का मैनेजर उनको ऑफर करता था, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था कि जो इस कुमाश के लोग होते हैं वो मैनेजर को बोलते थे कि भाई हमें इस तरह की सर्विसेज चाहिए, तो उनको बता दिया जाता था कि यहाँ पे आप फलां घर में चले जाएं, फलां घर में चले जाएं, आपको फलां जगह पर ये वाली खातून मिल जाएंगी, फलां जगह पर आपको ये वाली सर्विसेज मिल जाएंगी। इस तरह से छुप छुपा कर ये काम हो रहा था। लेकिन अब बेहयाई का कारोबार इस हद तक अरूज पे पहुंच गया है कि वहां पर सड़क के ऊपर, यानी माल रोड के ऊपर, जहां आपको राइट साइड पे आर्मी की गाड़ियां नजर आएंगी, लेफ्ट साइड पे आपको पुलिस की गाड़ियां नजर आएंगी, बीच में आपको टूरिज्म की पुलिस की गाड़ियां नजर आएंगी, बीच में आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी। लेकिन अचानक वहां पर एक शख्स आपके करीब आएगा, बाजार वो आपको ऑफर करेगा कि आपने जनाब क्या करना है, कमरा अगर आपने लेना है रेंट पे, तो मैं आपको सारे रेट्स वगैरह बताता हूँ। लेकिन जैसे ही वो आपसे बातचीत करेगा और वो ये देखेगा कि आप अकेले हैं या आप अपने दोस्तों के साथ हैं, तो फौरी तौर पे वो आपको गलत किस्म की ऑफर्स करेगा। गलत किस्म की ऑफर्स में वो आपको तरह तरह की लड़कियां दिखाएगा और ये कहेगा कि ये सारा काम होटल के अंदर ही मौजूद है, आपको हम इतने पैसों पर ये चीज प्रोवाइड करेंगे। जब वो शख्स मान जाएगा या रजामंदी शो कर देगा, तो उसके बाद वो उससे एडवांस पेमेंट लेकर उसको ले जाएंगे। मगर फिर अचानक वहां पर आपके पास कुछ और लड़के आएंगे जो आपको ऑफर करेंगे पीने पिलाने की, और कहेंगे कि अगर आपको कोई बोतल या ऐसी कोई चीज चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो शख्स जो उनके शिकंजे में आ जाएगा, उसको ये पता नहीं होगा कि उसने अपने पैरों पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है, कि एक तरफ तो वो गुनाह के लिए पैसे दे रहा है और दूसरी तरफ लुटने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। वो किस तरह से कि वो शख्स जब चला जाएगा वहां पर उसको लड़की भी दिखा दी जाएगी, वहां पर जो उससे कमिटमेंट होगी वो भी पूरी कर दी जाएगी, उससे एडवांस पेमेंट भी ले ली जाएगी। मगर जब उसका पीना पिलाना शुरू होगा रात के वक्त, और पीना पिलाना जब उसका होगा, तो ऑब्वियसली वो सुबह जल्दी नहीं जागेगा। जब वो जल्दी नहीं जागेगा तो आपको पता है कि होटल का जो किराया होता है वो 12 बजे तक के लिए आपका एक दिन जो है वो चार्ज करता है, अगले दिन का नई पेमेंट आपके सर पे पड़ जाएगी। और फिर वो जो खातून वहां पर जिसकी सर्विसेज आप ले रहे होंगे, वो खातून क्या करेगी कि आपके नशे का फायदा उठाकर आप जब सोए पड़े होंगे तो आपके जो भी पर्स, आपके जो पैसे हैं वो वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो शख्स यानी कि वो क्लाइंट जो है वो जाएगा
وہاں کی ہوٹل انتظامیہ کے پاس اور ان کو بتائے گا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو ہوٹل انتظامیہ الٹا اس کو بلیک میل کرے گی اور اس کو یہ کہے گی کہ کیونکہ تم نے غلط کام کیا ہے تو اگر تم نے کہیں جا کر ایسی بات کی تو ہم تو تمہاری کمپلینٹ کر دیں گے. باہر ہوٹل کے تو آرمی کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، پولیس کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، ٹورزم پولیس کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، اور ہم تو مکر جائیں گے. ہم تو کہیں گے کہ بھئی تم اپنے ساتھ ایک خاتون لے کر آئے تھے اور وہ خاتون تمہیں دھوکہ دے کر یہاں سے بھاگ گئی ہے. تو وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ شخص اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہاں سے خاموش ہو کر واپس آ جائے گا. حتیٰ کہ جو اس نے کپڑے پہنے ہوں گے وہ بس پہن کر آئے گا، باقی اگر اس کی جیب میں کوئی بچے کچھ 10 روپے کے نوٹ بھی ہوں گے وہ بھی ان کو دے کر آئے گا. اس نے اگر کوئی گھڑی باندھی ہوگی وہ بھی دے کر آئے گا، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی فون ہوگا وہ بھی دے کر آئے گا. تو اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں مری کے اندر. مری کے اندر اس سے پہلے بھی بہت ساری شکایات آئی ہیں، لیکن پہلے یہ کام انڈر گراؤنڈ ہو رہا تھا اور اب یہ کام کھل کھلا کر ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ایک کلپ دکھاتی ہوں جو ہماری ٹیم کے پاس آیا ہے، اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اس وقت جب یہ سب واقعہ ہو رہا تھا، جس وقت یہ شوٹ ہو رہا تھا، میری ٹیم کا ایک ممبر بھی وہاں موجود تھا، اسی لیے اس نے مجھے کہا کہ آپ نے فوری طور پہ اس پہ ریویو دینا ہے. لیکن ایک اور میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ اس وقت جو جی بی کا علاقہ ہے، یعنی گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے، وہاں کے لوگ انتہائی جو ہیں وہ شریف ہیں، انتہائی اچھے لوگ ہیں، وہ کسی غلط کاری میں ملوث نہیں ہیں. وہ لوگ اپنی کھیتی باڑی خود کرتے ہیں، پوری گرمیاں وہ کھیتی باڑی کرنے کے بعد سردیوں میں انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اور وہ سبزیاں جو انہوں نے پورے سال اگائی ہوتی ہیں اسی کو ڈرائی فارم میں وہ کھاتے ہیں وہاں پہ رہ کر. وہ کچھ بھی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن وہ غلط کاری نہیں کرتے. پچھلے سال جب میں جی بی گئی تو مجھے یہ وہاں پر سننے کو ملا کہ جو ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں، جو گندے قسم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بھی آفرز کرانا شروع کر دیے ہیں. ان کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو آفرز کرنا شروع کر دیے ہیں کہ کیونکہ جی بی کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں، تو ان آدمیوں کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ بھی اپنی عورتوں سے یہ کام کروائیں. جبکہ ابھی تک تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ گندگی جو ہے یہ جی بی کے اندر ابھی تک نہیں پھیلی. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ مری کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اگر وہاں پر ٹورزم پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، وہاں پہ آرمی کی گاڑیاں کھڑی ہیں، وہاں پہ پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتا؟ کیونکہ یہ جو اشخاص ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں وہاں پر، یہ جو ایجنٹس بنے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 12 مہینے یہ کام کرتے ہیں. چلیں ذرا میں آپ کے ساتھ کلپ دیکھتی ہوں. نیچے لے کے چلوں گا، پھر آپ سے لوں گا پیمنٹ. یہ میرا بیٹا ہے سر. اچھا یہ 3 بندے اس ٹائم اویلیبل ہیں جی. ایک اچھا سلی سے دیکھ لوں گا، 2 ٹھیک ہے. یہ تیسری یہ پٹھانی ہے جی. ٹھیک ہے اچھا میرے بھائی. ٹھیک ہے. میں کہوں ان کو فلٹر نہیں لگے ہوئے تو جھوٹ ہے. اچھا کچھ تھوڑا فرق ہوتا ہے. بقایا زیادہ دور نہیں ہے میرے بھائی. یہ لینٹارڈس ہے، لینٹارڈس کے نیچے کمرہ ہے. اچھا 2 بھائی ہو جائیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کا بھائی سے لے لوں گا میں 15,000 روپیہ نائٹ کا، 4 گھنٹے کا. اچھا ان دونوں کا 12,000 روپیہ لے لوں گا. دروازے کے آگے چل کے پیمنٹ کریں، کیونکہ کافی سارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں. اچھا. ہر کسی کو جو مری ہے ہاں پوچھو کیا چاہیے. ٹھیک ہے. ایسے پیسے سب لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف ان کا ایشو یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ انہوں نے جا کے دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہہ رہا. ان کو پتا ہوتا ہے کہ شاید اس کی میشین ہے. صحیح ہے. وہ پہلے میرے ساتھ جائیں گے، پھر نیچے جا کے وہ بہانا کریں گے یار ہم اے ٹی ایم سے پیسے نکال کے لے کے آتے ہیں، عثمان سے پیسے مانگ کے آتے ہیں. پھر وہ میں اوپر آ جاؤں گا جب، پھر وہ اکیلے جائیں گے. اکیلے جا کے دروازہ کھٹکائیں گے. دروازہ کھٹکا کے پھر وہ کہیں گے بھائی ہم بھی آئے تھے خریدے پہلے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا تو ہمیں آپ چیز دے دیں. پھر وہ نیچے ان کو وہاں سے بھیجت کر کے بھیجتے کیونکہ نیچے ہے محلہ، یہاں پہ چکلا تو ہے نہیں. اگر آپ مری آتے جاتے تو آپ کو پتا ہوگا. سچ ایسی بات ہے. باقی یہ بات ہے کہ جو چیز فکر میں وہ ریئل نہ ہوئی تو آپ کو میں کہیں کھڑا نہیں کر رہا کہ میرا بھائی وہاں پہ کھڑا ہو جائے. میں کمرے کے اندر لے کے چلوں گا، آپ کی پیمنٹ میرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. میں آنٹی کو شو کروں گا جو آنٹی دے رہی ہے. کہہ رہا ہے یہ میرے پاس پہلے بھی آتے رہے، ان سے میں ریٹ کر کے ہوں. ٹھیک ہے. ان کے پیمنٹ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کو انجوائے میں کروا رہا ہوں. یہ پیمنٹ میرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھ لے ان کو بندے ریئل چیک کروا. ٹھیک ہے. سامنے لے کے آ، وہ بندے آپ کو دکھائے گی. ٹھیک ہے میرے بھائی. آپ تسلی سے بندہ دیکھیں. آپ کا دل نہ مانے، آپ وہاں پہ بولے میرا دل نہیں مانتا، آپ اپنی پیمنٹ واپس میں مجھے جو 100-200 خوشی سے دینا ہوا دینا اور واپس آ جانا. روم میں دے دیتا ہوں نا آپ کو. یہ 3 بچے ہیں. ایک آدھ بوتل مانگ رہے تھے، دیکھنا ابھی گزریں گے. پھر میں ان کو 5 منٹ کہوں گا کہ ماں 5 منٹ بات کرتے. نہیں بیٹا نہیں. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. تو باقی بات یہ ہے کہ چور ہونا میرے بھائی تو ایک دن کھڑے ہوں. ٹھیک ہے. دال کا کے اتر جائیں. ہم نے کھڑا ہونا تو 12 ماہ یہیں پہ. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. بھائی آ جاؤ 5 منٹ بعد. ٹھیک ہے. کہیں پہ بھی جاتا صرف 5 منٹ دے دو. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. یہ بھی اسی چکر میں نہیں یہ بوتل کے چکر میں. ان کی بوتل یہ کل کہہ رہا تھا سویل مانگ رہا تھا، اس کے لیے سویل منگائی آج اسپیشل. اچھا بوتلیں بھی رکھی ہیں. ہاں جی بوتل آپ کو مل سکتی. کہاں سے کی بات نہیں. جی تو آپ لوگوں نے دیکھا. اس پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور افسوس کے ساتھ ابھی تک یہ جو ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو جو مظلوم جو وکٹم کہہ رہے ہوتے ہیں،
وہ ابھی تک جا کے وہاں کی پولیس کو پتہ ہے کیوں مقدمہ درج نہیں کرواتے یا کوئی FIR کیوں نہیں کرواتے یا کوئی کمپلینٹ کیوں نہیں کرواتے، اس لیے کہ انہوں نے غلط کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اگر جا کر بتائیں گے پولیس کو تو کمپلینٹ میں کیا لکھوائیں گے کہ ہم یہ کر رہے تھے اس لیے ہم لٹ گئے، اس لیے وہ جو باجی جان یا آنٹی جان آئی ہوئی تھیں وہ ہمیں لوٹ کے چلی گئیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پر کمپلینٹس درج نہیں ہو رہی. لیکن میں چاہوں گی کہ حکام بالا تک میری آواز پہنچے، میں بات بھی کروں گی اور میں سب لوگوں کو بتاؤں گی بھی، اور ہمیں تب تک اس پہ آواز اٹھانی ہے جب تک کہ یہ گند وہاں سے صاف نہیں ہو جاتا. حالانکہ یہ انڈر گراؤنڈ پھر بھی جاری رہے گا کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ جاری ہے، لیکن اس طرح سے کھل کھلا کے، اس طرح سے کھلم کھلا آفرز کرنا، اس طرح سے وہاں پر ڈرنکنگ کی آفرز کرنا، وہاں پر یہ سب کچھ کرنا، یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا وہ مطلب انبیئریبل ہے، یہ قابل مذمت ہے اور شدید قابل مذمت ہے. اور میں حیران ہوں کہ اگر پولیس کو یہ معلوم نہیں ہے، جو کہ میں نہیں مانتی کیونکہ ایسی چیزوں میں پولیس اکثر سرپرستی کرتی ہے، لیکن اگر پولیس اس میں شامل نہیں ہے تو فوری طور پہ اس کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.